زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 29 مارچ پیر کا دن اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جارحیت کے تازہ سلسلے میں قابض پاکستانی فورسز گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں اور بعض جگہوں پر گھروں کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کولو کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج جارحیت کر رہی ہے، جنہیں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد حاصل ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے کولو کے علاقے جنت علی کے علاقے کوہ بن میں 1 درجن کے قریب محمدانی مریوں کے گھروں کو نذر آتش کیا ہے اور ان کے مال مویشی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجگور میں کیل کور کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے جارحیت شروع کی ہے، جہاں قابض فورسز کی متعدد گاڑیوں اور ہیلی کاپٹروں کو گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف وادی مشکے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مشکے کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی زمینی اور فضائی افواج نے جارحیت کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور مختلف پہاڑی سلسلوں اور ندی نالوں میں ہفتہ اور اتوار کو بھی قابض پاکستانی فوج کی جنگی ہیلی کاپٹروں نے شیلنگ کی ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے بیکڑ میں ہوا۔ دھماکہ مبینہ طور پر قابض پاکستانی فوج اور سابق کٹھ پتلی وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں پر ہوا ہے۔ تاہم دھماکے میں کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ 27 مارچ کو یوم سیاہ کی مناسبت سے بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے جرمنی، نیدرلینڈز، جنوبی کوریا اور یونان میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور آگاہی دینے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان کے مطابق 27 مارچ کی مناسبت سے جرمنی کے شہر ہونوفر، نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم، جنوبی کوریا کے شہر بوسان اور یونان کے شہر ایتھنز میں BNM کی طرف سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے ممبروں سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہروں میں شریک مظاہرین نے بلوچستان پر پاکستان کے جبری قبضے کے خلاف اور بلوچستان کی جوہد آزادی کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقرری نے کہا کہ بلوچستان نے بر صغیر کی آزادی کے ساتھ ہی برطانیہ سے اپنی آزادی حاصل کی، جس کے بعد 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے بلوچستان پر جبری قبضہ کر کے اس کی آزادی کو سلب کیا اور بلوچ قوم کو اپنی ایک کالونی بنایا، جس کے بعد سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ہر بلوچ گھر متاثر ہے، جبکہ وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ بھی جبری قبضے کے دن سے شروع ہوا، جو تاحال جاری ہے۔ احتجاجی مظاہروں میں شریک مظاہرین نے چاروں ممالک میں مقامی افراد میں بلوچستان کی آزادی کے بعد 27 مارچ 1948 کو بلوچستان پر جبری قبضہ اور انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق آگاہی دینے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ کوئٹہ سے قابض پاکستانی فورسز نے خاران کے رہائشی ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق 23 مارچ کی رات کو قابض پاکستانی فورسز نے کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں چھاپہ مار کر ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا، جس کی شناخت ضیاء جان کبدانی ولد خدا رحم کبدانی سکنہ خاران کے نام سے ہوئی ہے۔ 27 مارچ کو کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے کبیر بلوچ، مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ کی جبری گمشدگی کو 12 سال مکمل ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کے علاوہ
لاپتہ افراد کے لواحقین سمیت عبدالحکیم لہڑی، طاہر خان ہزارہ، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین منظور جہانگیر سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں فوج کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں۔ بلوچستان میں طاقت کا استعمال ریاست کے لیے مفید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالوں سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں منعقد ہونے والے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا مرکزی کونسل سیشن اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد حلف برداری کی تقریب اور بلوچی دیوان منعقد کی گئی۔ ہفتے کو 2 روزہ کونسل سیشن کے اختتام کے آخری روز تنظیم کے انتخابات کیے گئے، جس میں ڈاکٹر سبیہ بلوچ چیئر پرسن جبکہ آصف بلوچ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ نو منتخب کابینہ کا تقریبی حلف برداری کراچی کے علاقے ملیر میں منعقد کیا گیا، جس کے بعد بلوچی ساز و زیمل پروگرام بھی ہوا، جس میں مختلف گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بلوچستان میں آج سے شروع ہونے والا 5 روزہ انسداد پولیو مہم ملتوی کر دی گئی ہے۔ انسداد پولیو سیل کے سربراہ نے کہا ہے کہ مہم محکمہ صحت سمیت بلوچستان کے سرکاری ملازمین کے احتجاج کے باعث ایک ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے تمام 33 اضلاع میں 29 مارچ سے 5 روزہ انسداد پولیو کی مہم شروع ہونا تھی، جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، تاہم اب یہ 5 اپریل سے شروع ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کوئٹہ ایکٹ 2015 کی دفعات کے مطابق ڈی ایچ اے کوئٹہ کو اسکیمز تیار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے مخصوص علاقے کے دائرے سے باہر زمینوں پر کسی بھی طرح کے اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا ہے، جیسا کہ ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ واضح رہے ڈی ایچ اے قابض ریاست کا ایک استحصالی منصوبہ ہے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں بنوں کے علاقے جانی کیل میں 4 نوجوانوں کے قتل کے خلاف لاشوں سمیت دھرنا پر بیٹھے لواحقین اور علاقہ مکینوں نے مذاکرات کی ناکامی کے بعد میتوں سمیت پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں عوام بھی شریک ہیں۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، لیکن شرکاء نے عزم کیا ہے کہ ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں پر مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ دوسری طرف لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جانے والے پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین کو کوارٹ پولیس نے، جبکہ محسن داوڑ کو کرک پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک پینل نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کے خطرناک صورتحال پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکومت سے صحافیوں کو ان کے حق کو استعمال کرنے کی اجازت دینے پر زور دیا ہے۔ حکومت پاکستان کو ارسال کردہ 2 دستاویزات میں پینل نے پاکستان کو بتایا ہے کہ انہیں چند صحافیوں اور انسانی حقوق کے رضاکاروں کے خلاف مبینہ طور پر بے بنیاد الزامات کے سلسلے میں معلومات موصول ہوئی ہیں۔ دستاویز سے منسلک ایک نوٹ میں کہا گیا ہے کہ نئے الزامات پر ہم ان کی صورتحال کے حوالے سے اب بھی تشویش کا شکار ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ مجتبیٰ ذوالفقار نور نے کہا ہے کہ ایران نے 1000 جدید IR-2M سینٹریفیوجز لگانے کے بعد یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ ایران کی مہر ایجنسی کے مطابق مجتبیٰ ذوالفقار نور نے تصدیق کی ہے کہ شورا کونسل کے منظور کردہ قانون کے مطابق ماہرین 20 مارچ 2021 سے پہلے 1000 IR-2M سینٹریفیوجز کو نصب کر چکے ہیں۔ چین اور ایران نے باہمی معاشی اور سیاسی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم لیے 25 سالہ طویل معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی پابندیوں کے شکار دونوں ممالک نے اپنے طویل تعلقات کو مزید توسیع پہنچانے کے لیے
25 سالہ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں معاہدے پر دستخط ہوئے اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب اسٹریٹجک شراکت داری کے سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ مشرقی انڈونیشیا کے شہر ماکاسر میں ایک چرچ کے باہر بم دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز ماکاسر کے چرچ میں ایسٹر تہوار کے سلسلے میں مذہبی تقریب جاری تھی کہ اسی دوران میں چرچ کے باہر بم دھماکہ ہوا۔ چرچ کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ حملے میں پارکنگ ایریا پر تعینات اہلکار بم دھماکے میں جھلس کر زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے روکے جانے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ میانمار میں فورسز کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ کے واقعات میں ہفتے کے روز کم از کم 114 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فروری کے شروع میں فوج کی طرف سے بغاوت اور اقتدار پر قبضے کے بعد سے یہ سب سے ہلاکت خیز دن تھا، جبکہ اتوار کو میانمار کے مختلف شہروں میں عوام نے ملکی سیکیورٹی دستوں کے ہاتھوں ایک روز قبل 114 افراد کی ہلاکت کا سوگ منایا۔ مظاہرین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ فوج کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق ہفتہ 27 مارچ کو جب میانمار کی فوج کا قومی دن منایا جا رہا تھا، اسی دن فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل تھے۔ سوئس کینال اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسامہ ربی نے بتایا ہے کہ اس وقت سوئس کینال عبور کرنے کے منتظر جہازوں کی تعداد شمال، جنوب اور جھیلوں کے خطے میں 321 بحری جہازوں تک جا پہنچی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین سے آنے والے پاناما کے بحری جہاز کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور جہاز کو دوبارہ پلوٹ کرنے کا کام دن کے 24 گھنٹے جاری ہے۔ امریکہ کی صدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی نے اپنی 700 سے زائد طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی روکنے میں ناکامی پر 85.2 کروڑ ڈالر تاوان کی ادائیگی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں جنسی زیادتیوں کے واقعات میں ازالے کے طور پر ادا کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ ان خواتین نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ کیا تھا کہ اس کے ایک ڈاکٹر نے سن 1990 سے لے کر سن 1916 تک مختلف اوقات میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور سنتے رہیے ریڈیو زرمبش کو۔